بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفیہ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امر امام اور عشق۔ دوستو، جنگ احد ہے، ایک خاتون ہے جس کا اسم گرامی نصیبہ بنت کعب سلام اللہ علیہا۔ بڑے بڑے اصحاب بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی بھاگتا ہے۔ یہ تلوار لے کر بیٹے کے سامنے آ جاتی ہے کہ تم بھی اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اگر اس حالت میں بھاگو گے تو تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماں کے احساس دلانے پر بیٹا پھر واپس لوٹا اور ایسی جنگ کی کہ دشمن بھی داد دینے بغیر نہ رہ سکا، تائیں کہ اس نے اپنی جان آقا کی نالین پر قربان کر دی۔ پھر یہی والدہ خود تلوار لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پھرنے لگی۔ 36 زخم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں سینے پر کھائے۔ چشم تاریخ نے دیکھا کہ شمع نبوت روشن ہے، سارے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ابو دجانہ بن خراش تمیمی سلام اللہ علیہ، اور ایک یہی خاتون نصیبہ بنت کعب سلام اللہ علیہا پروانہ وار شمع رسالت کے گرد گھوم رہے ہیں۔ شریعت روک رہی ہے، امر خدا خلاف ہے، حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن گیر ہے، مگر اپنے فرائض کی تشخیص میں کتنا خوبصورت استنباط کر کے عمل کر رہی ہے کہ فرشتے محو حیرت ہیں اور اس کے قدموں میں جبینے جھکا رہے ہیں۔ اس واقعہ سے میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ جب اس کا بیٹا بھاگنے لگا تو اس نے اتنا شدید ایکشن کیوں لیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شریف زادی کو اپنی عصمت بہت عزیز ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال نہیں تھا کہ بیٹا جہنم میں جائے گا، بلکہ یہاں اس خاتون کو خطرہ لاحق ہوا تھا کہ اس کی اپنی عصمت پر حرف آئے گا۔ آنے والی نسلیں کہیں گی اگر حلال زادہ ہوتا تو نہ بھاگتا۔ بھاگنے والے تو بھاگ بھاگ کر اپنا نسب بیان کر رہے تھے، مگر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ جس طرح عصمت مریم سلام اللہ علیہا پر شک کرنا کفر ہے، اس طرح میری عصمت کا گواہ بھی یہی بیٹا ہے، اور میں بھی جناب مریم سلام اللہ علیہا سے کم نہیں ہوں، اور اس کا زندہ بیٹا اس کی عصمت کا گواہ تھا، اور میرا یہ خون میں ڈوبا ہوا بیٹا بھی زندہ ہے اور میری عصمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے سے پوچھنے کی نوبت تو آئی تھی، مگر یہاں پوچھنے کی اگر گنجائش باقی ہو تو میں در اطہر کی کنیز بھی نہیں۔ جی چاہتا ہے ایک دو واقعات اور بھی بیان کروں۔ ایک صحرا ہے، امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب میثم تمار سلام اللہ علیہ جا رہے ہیں۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ ہمارا حکم ہے تم کو یہیں ٹھہرنا ہے۔ خود آگے چلے گئے اور ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر مصروف مناجات ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو جناب میثم قریب کھڑے ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں امر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت معلوم ہے؟ عرض کیا معلوم ہے۔ فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ عرض کیا آقا آپ تنہا تھے، زمانہ دشمن ہے، عشق نے ٹھہرنے نہ دیا تو چلا آیا۔ اب دیکھیں یہاں امر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی بھی ہے اور اس میں استحسان بھی ہے۔ ایک اور مقام بھی دیکھ لیں کہ بظاہر امر کی تعمیل ہے، مگر یہی تعمیل امر جہنم کا حقدار بنا رہی ہے۔ شب عاشور میں حجت خدا امام وقت شہنشاہ معظم سلطان کربلا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ امر مل گیا تو لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امر کی تعمیل کرنا عین دین ہے، مگر ان تابعین امر کو دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ دوسری طرف امر نہ ماننے والے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بلکہ حکم دیتے ہیں کہ امر امام ہے جاؤ۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم 1000 بار قتل کیے جائیں، 1000 بار ہمیں آگ میں جلا کر ہماری راکھ اڑا دی جائے، مگر اس امر کی تعمیل نہ ہوگی، کیونکہ عشق کا امر ہے نالین پاک پر اپنی جانیں قربان کر۔ جناب جون علیہ السلام جناب ابو ذر علیہ السلام کے غلام کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ اسے امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا تھا اے جون
تم ہمیں بہت عزیز ہو، مگر تمہارا نام شہدائے کربلا کی فہرست میں کاتب تقدیر نے نہیں لکھا، لہذا چلے جاؤ، ہمارا امر ہے، جاؤ۔ اس نے رو کر عرض کیا کہ پروردگار عالم کی قسم، جب تک اپنا سیاہ اور بدبودار خون آپ کے طاہر اور خوشبودار خون میں شامل نہ کر لوں نہیں جاؤں گا۔ ائمہ ہدا علیہم السلام فرماتے ہیں کہ جب جناب جون سلام اللہ علیہ نے جذبہ عشق میں ڈوب کر یہ فکرہ کہا تو اسی وقت لوح محفوظ پر شہدائے کربلا کی فہرست میں جناب جون سلام اللہ علیہ کا نام سنہری حروف میں لکھ دیا گیا، یعنی عشق نے تقدیر بدل دی، اور اعزاز یہ ملا کہ خود شہنشاہ کربلا علیہ السلام اس کی لاش پر رو کر فرماتے ہیں، بابی انتا و امی، اے جون میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ دوسری طرف امر پر چلنے والوں کا خیمہ عطر سے باہر نکلنے والا پہلا ہائی قدم جہنم میں پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ فرائض ایسے ہیں جن میں امر کی تعمیل نہ کرنا ہلاکت ہے، اور کچھ فرائض وہ ہیں جن میں امر کی تعمیل کرنا ہلاکت ہے۔ اب ان میں سے تشخیص کرنا کہ کون سا فرائض امر کے متعہد ہیں اور کون سے موافق الامر ہیں، ان کی پہچان کا معیار یا پیمانہ کیا ہے، اس کے لیے عرض کروں گا کہ ان فرائض کی واضح تشخیص یہ ہے کہ امر کو دیکھیں، کیا امر امام علیہ السلام ان کی اپنی پاک ذات سے متصادم تو نہیں ہے؟ اگر امر امام علیہ السلام ہماری ذات اور متعلقات سے متصادم ہے تو اس سے انحراف ہلاکت ہے، اور اگر امر امام علیہ السلام خود ان کی ذات سے متصادم ہے تو اس کی تعمیل ہلاکت ہے۔ جہاں امر امام ساقط ہو جاتا ہے وہاں امر عشق لاگو ہو جاتا ہے۔ والدہ وہب کلبی سلام اللہ علیہا کو معلوم تھا کہ امر خدا اور رسول اور امر امام علیہ السلام پر عمل کرنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، خود اس کے لیے اس میں ایک سہولت تھی، رخصت تھی، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ امر کی تعمیل نہ کرنے میں ہی اپنے زمانے کے شہنشاہ علیہ السلام کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو انہوں نے حکم کو بلائے طاق رکھتے ہوئے مشکل راستہ اختیار کیا اور حق کو پا لیا۔ جہاں حکم امام علیہ السلام ہمارے مزاج نفس ہمارا کے خلاف ہے وہاں اس کی تعمیل واجب ہے، مثلا روزے کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، جملہ اعمال صالحہ کا حکم ہے، مالی واجبات کا حکم ہے، یہ سب ہماری ذات سے متصادم ہے، اس لیے ان پر تعمیل واجب ہے، اور نافرمانی یا حکم کی خلاف ورزی ہلاکت ہے۔ اسی سے آگے خود استنباط کیا جا سکتا ہے، یعنی جن لوگوں نے ماورائے احکام فرائض کو پہچانا ہے انہوں نے ایک طرح سے دنیا اور عقبہ دونوں کو امام وقت کی محبت اور عشق میں دو پر لگا دیا، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ امام وقت کے حکم کی خلاف ورزی باعث ہلاکت ہے، مگر انہوں نے جنت کو خیر بات کہہ دیا اور جہنم کو بھی گلے سے لگا لیا، اور اپنے امام وقت کی خیر اور جانثاری پر عمل کیا، کیونکہ ایک طرف ان کی اپنی خیر تھی اور دوسری طرف ان کے خیال کے مطابق ان کے امام کی خیر تھی، سو اس پر انہوں نے اپنی دنیا و عقبہ کی خیر کو پس پش ڈال دیا اور مالک کی خیر کو سامنے رکھا، تو انہیں کمال ترک کی وجہ سے ملکوت عرش سے بھی اونچا مقام عطا ہوا۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد 2 سے پیش کیا ہے، اسم ہے سلطان المنصور، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل اللہ جل یا سلطان المنصور، یا غوث القطب، یا ہادی سر اللہ بیت اللہ، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و محمد صلی اللہ محمد و محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔